اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھے روزے گزر رہے ہیں۔ میرے تو بہت اچھے گزر رہے ہیں، آپ کے بھی اچھے ہی گزر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک بہت اہم موضوع ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، کہ ہم رمضان میں کس طرح بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اور اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں اور ٹین ایجر بھی ہیں، اور خاص طور سے سوشل میڈیا سے ہم اپنے بچوں کو کس طرح دور کر سکیں۔ تو اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ علامہ زید گل خٹک دوبارہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، آپ کے ساتھ جو پہلا پروگرام ہوا تھا اس میں آپ نے اتنے اچھے طریقے کے ساتھ، اتنی آسان زبان میں اور اتنے پیار سے سمجھایا کہ آپ کو پھر دوبارہ زحمت دینی پڑی۔ یہ والا جو میرا دوسرا موضوع جزاک ہے اللہ۔ وہ خاص طور سے آپ ہی کے لیے میں نے رکھا کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے رمضان میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں اور ٹین ایجرز بھی ہیں۔ بیٹا بہت عمدہ سوال، بہت ضروری سوال۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اس حدیث مبارکہ میں بڑی وضاحت۔ میرے آقا نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام کہ ہر مولود فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اچھی فطرت پر، ٹھیک، اچھی فطرت پر، سلامتی والی فطرت پر۔ میں نے یہاں اسلام کا ترجمہ سلامتی کیا۔ سلامتی والی فطرت پر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ، پھر اس کا ماحول یا اس کے ماں باپ یا اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، یا نصرانی بنا لیتے ہیں، یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اس حدیث میں جہاں یہ اندیہ دیا جا رہا ہے، یہ ڈاکٹرائن دیا جا رہا ہے، یہ اعتقاد دیا جا رہا ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ بات قرآن عظیم میں ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اسلام وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو تخلیق کیا۔ بیٹا اس کا واضح مطلب یہ کہ اسلام خارجی چیز نہیں ہے، داخلی چیز ہے۔ قرآن عظیم میں آتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، ہمارا نور تمہارے وجود کے اندر مچل رہا ہے، پھر تمہیں نظر نہیں آتا۔ حکیم علامہ حضرت اقبال نے کیا خوب بات کی ہے، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ تو اس دنیا میں بیٹا انسان کے پاس اللہ نے کسی مخلوق کو اس طرح کے اختیارات نہیں دیے۔ یہ قابل غور بات ہے، یہ انسان کا منصب ہے۔ صوفیاء کرام انسان کو مرتبہ جامعہ کہتے ہیں۔ مرتبہ جامعہ یہ ان کی ٹرم ہے، یعنی انسان کی روح، سول، یہ عالم بالا کا نچوڑ ہے۔ انسان کا جسم عالم سفلا کا نچوڑ ہے، اس جہان کا مشہود جہان، مینیفیسٹیشنل ورلڈ اور فزیکل یونیورس۔ تو یہ دونوں نچوڑ آپس میں مل گئے تو انسان بن گیا۔ اب یہ انسان مرتبہ جامعہ ہے، اس لیے تو اللہ کا خلیفہ ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے امانت خلافت آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کی، فابین ان یحملنا، انہوں نے اٹھانے سے معذرت کی، واشفقنا منہا، اور اس کے روب و جلال سے کانپنے لگے، پھٹنے لگے، وحملھا الانسان، انسان نے بار خلافت کو اٹھایا، چونکہ انسان اس کا متحمل ہو سکتا ہے اللہ کے اذن سے۔ تو بیٹا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ فطرت کا ترجمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک تصابی اختیار دیا ہے،
اکتسابی اختیار کا مطلب کیا ہے؟ کہ زمین کے اندر ساری متاع ہے، جو کچھ ہمیں ریکوائرڈ ہے، جو کچھ انسان کی ریکوائرمنٹ ہے، انسان کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ زمین کے اندر اللہ نے ودیعت کی ہے۔ اب انسان اس کو کوشش کر کے، جدوجہد کر کے، جستجو کر کے برآمد کرے گا، اور پھر عادلانہ طریقے سے، مساویانہ طریقے سے، عادلانہ رویوں کے ساتھ تقسیم کرے گا اور خود بھی استعمال کرے گا۔ یہ اکتسابی اختیار ہے، یعنی کسب حلال۔ حضرت اقبال کی بات یاد آ گئی، بڑی خوبصورت بات ہے۔ سر دیں صدق مقال عقل حلال، خلوت و جلوت تماشائے جمال، دین کی بنیاد سچی بات کہنا اور حلال کھانا کھانا۔ سر دیں صدق مقال عقل حلال، نفع کا حلال ہونا چاہیے، جو منہ کے اندر جائے وہ بھی حلال، جو باہر ہے وہ بھی درست۔ اگر یہ دو خصوصیات میسر ہے، خلوت و جلوت تماشائے جمال، خلوت ہو یا جلوت ہو، رب کے جمال کا تماشا دیکھو گے۔ اب فطرت کیا ہے؟ کہ اللہ نے سارے خزانے ڈال دی۔ میں اکتسابی اختیار کی بات کر رہا تھا، دوسرا اختیار کیا ہے؟ تشریعی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سامنے ہدایت رکھ دی ہے، وجود میں ہدایت، باہر کی دنیا میں مظہری کائنات میں ہدایت ہے۔ خدا گر، وہ حضرت اقبال کیا فرماتے ہیں، ہر راہ گزر میں بڑا پیارا سا شعر ہے، اگر یاد آ گیا، کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر راہ گزر میں نقش کف پائے یار دے۔ امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ معہ، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کے ساتھ اپنے رب کو نہ دیکھا۔ تو یہ ہے مظہری ہدایت۔ اب فطرت میں ہدایت ہے، مظاہر میں ہدایت ہے۔ تیسرا، اللہ نے اتمام حجت کیا ہے کہ اللہ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، ان پر صحائف نازل کیے علیہم السلام۔ انہوں نے ان چیزوں کو فریش کیا، ان کو ریوائیو کیا، اور انسان کی طبیعت کے اندر جو فطرتی ہدایت ہے اس کو اجاگر کیا۔ ابو حامد غزالی اپنی کتاب میں بڑی عمدہ مثال دیتے ہیں کہ اس کی مثال یوں لے لو کہ جس طرح انسان کے آنکھ میں بصارت ہے، لیکن اس بصارت کے لیے، آئی سائٹ کے لیے، خارجی ماحول کا روشن ہونا ضروری ہے۔ اگر خارجی ماحول میں گپ اندھیرا ہے، گپ اندھیرا، بالکل ڈارکنیس ہے، تو پھر اندر کی بصارت بھی کام نہیں کرے گی۔ اس طرح وجود کے اندر ہدایت تو ہے، لیکن اس ہدایت کو فعال کرنے کے لیے نور نبوت کی ضرورت ہے۔ بہت اچھی بات، بہت خوبصورت بات کی۔ تو اب یہ تین طرح کے اختیارات، اکتسابی، تشریعی، توفیقی، کہ انسان جو ہے اس کی سامنے نیکیاں بھی ہیں، یہ نیکیوں کو اختیار کرے اور برائیوں سے بچے، یہ توفیقی اختیار ہے۔ اب بیٹا یہ فطرت ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اسلام وہ فطرت ہے جس پر ہم نے لوگوں کو مفطور کیا ہے، تخلیق کیا ہے۔ اور قرآن عظیم نے ایک بہت اچھے شخص کا واقعہ سنا ہے سورہ یاسین میں، دوسرا رکوع ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ۔ اس میں ایک شخص جو انبیاء کرام کی نصرت کے لیے آتا ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، دور سے ایک بندہ دوڑتے ہوئے آیا، قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اے میری قوم کے لوگوں مرسلین کی اتباع کرو۔ انہوں نے اپنی ایک بات، ایک ڈکلیریشن یہ بھی دی، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اپنے اس رب کی عبادت نہ کروں، اس رب کا کہا نہ مانوں، اس کا حکم نہ مانوں جس نے مجھے فطرت اسلام پر تخلیق کیا۔ تو یہ ہے فطرت۔ اس فطرت پر، اسلام کے فطرت پر، عدل کے فطرت پر، اخلاص کے فطرت پر، محبت کے فطرت پر، تمام لوگ بیٹا اس بات کو سوچ لیں کہ کائنات کا آغاز کہاں سے۔ وہ فلسفہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا، علت اور معلول، آپ اسے انگریزی میں کہتے ہیں کاز اینڈ افیکٹ، کاز اینڈ افیکٹ۔ یہ جو کائنات ہے اس کی کاز کیا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ ایک حدیث قدسی ہے، حدیث ربانی ہے۔
کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے محبوب جانا کہ میری معرفت حاصل ہو، فخلقت الخلق، سو میں نے مخلوق کو پیدا کیا، سب سے پہلے خلق اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو۔ اب دیکھیں بیٹا کہ خزانے کی مثال دی گئی۔ قرآن اور سنت جب ہم سے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ قرآن اور سنت کا ہم پر احسان ہے، قرآن عظیم کا بھی اور صاحب قرآن کا بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، کہ ہمارے معروض میں آتے ہیں۔ اب دیکھیں خزانے کی بات کی بیٹا، کن تو کنزا مخفیہ، رب جلیل فرماتے میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ خزانے کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ خزانہ قیمتی ہوتا ہے، بالکل، اور دوسرا خزانے کو تلاش کیا جاتا ہے، بالکل، قیمتی بھی ہوتا ہے اور اس کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ لہٰذا ان بٹوین دا لائنز کیا فرمایا کہ مجھے تلاش کرو گے، ڈھونڈ مجھے چراغ رخ زیبا لے کر، یہ میرے رب کا فرمان ہے۔ اب کائنات کی علت ہی محبت ہے، تو جب کائنات کی علت محبت ہے تو کیا فتنہ و فساد کی گنجائش انسانی رویے میں ہے؟ نہیں ہونی چاہیے، یہ الگ بات ہے کہ اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ رمضان الکریم میں ہم بچوں پر کس طرح محنت کریں۔ ایک تو معمول کی محنت ہے کہ ہم نے ان کو اٹھایا سحری کے لیے، ان کی پسند کا کھانا بنایا، جی ہمیں پراٹھا چاہیے، ہمیں فروٹ چاٹ چاہیے، وہ ہم نے بندوبست کر لیا، وہ تو کرتے ہیں، وہ کوئی بتانے والی بات نہیں ہے، ہمارے بتانے سے زیادہ لوگ اہتمام کرتے ہیں، بیٹا ایسے ہی نا، شام کو جی آج ہم میکرونی کھائیں گے، آج جی ہم فلاں چیز کھائیں گے، تو والدین فوراً جو ان کی توفیق ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سب کو وسیع اور بسیط رزق عطا فرمائے۔ رزق کی کمی نہیں ہے زمین پر، رزق کی کمی انسانی رویوں سے ہے۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں یہ پلیٹ ہے، اس میں 3 آلو پڑے ہیں، ہم یہاں 3 ہیں، اب ہر ایک اپنا حصہ لے، پھر فساد برپا ہو سکتا ہے، ڈیفیشنسی واقع ہو سکتی ہے، لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کے دونوں آلو میں لے لوں تو وہاں پر فساد پیدا ہوگا۔ اگر مساویانہ اقتصادی نظام ہو پھر تو فساد نہیں ہوتا، فی الواقع تو رزق بہت ہے، بالکل، متاع الہین، زمین رزق سے بھری ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ ایک دانہ زمین میں بوتے ہیں، جب اس کی کومپل نکلتی ہے، اس کے خوشے میں اس کے دانے پکتے ہیں تو 100 دانے ہوتے ہیں۔ بالکل، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں صدقے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، کمثل حبۃ، جیسے تم اللہ کے راستے میں ایک دانہ دو، انبتت 7 سنابل، اس سے 7 کومپل پوٹ پڑے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر کومپل میں، ہر خوشے میں 100 دانے، ایک دانے کا ثواب 700 دانوں سے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے زیادہ کر لے۔ تو اب وہ اہتمام تو والدین کرتے ہیں رزق روزی کا، دسترخوان سجانے کا۔ ادھر بیٹا جو آپ نے سوال کیا اور جو میری بات اس وقت آپ کے حضور پیش ہو رہی ہے کہ کچھ اور چیزیں، کہ بچے شعور حیات حاصل کریں، بچے متین ہو جائیں، ذمہ دار ہو جائیں، زندگی کے راہوں پر ذمہ داری کے ساتھ چلیں، نہ اپنا نقصان کریں نہ کسی کا نقصان کریں، اور ان کے وجود سے اور زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، یہ مقصد حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے میرے آقا کی ایک حدیث، ایک بڑے بزرگ ہو گزرے ہیں، جلال الدین سیوطی ان کا نام تھا رحمۃ اللہ علیہ، بیٹا انہوں نے حدیث پر ایک کتاب لکھی ہے جامع الصغیر، اس میں الفابیٹیکل آرڈر کے تحت احادیث کو جمع کیے، مختصر کلمات۔ ویسے بھی میرے آقا نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالصبا، اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں اور روب سے میری مدد کی۔ آپ دیکھیں بیٹا، اہل عرب زبان میں اتنے ماہر تھے کہ وہ دوسروں کو عجمی کہتے تھے، گونگا، کہ ہم ہی بول سکتے، ہانپتے ہوئے گھوڑے پر 100 شعر کہہ دیتے تھے۔ ابو نواس ایک شاعر تھا بیٹا، جس وقت گھوڑا سفر پر روانہ ہوتا ہے نا تو سوار اس کے گردن کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہے تو وہ ہانپنا شروع کر دیتا ہے، اس کیفیت پر وہ 100 شعر کہہ سکتا تھا ایک نشست میں، اتنا ایکسپرٹ۔ لیکن آپ تمام عرب کے کلاموں کو یکجا کریں، میرے آقا کے 2 حرفی جملہ تک کے سارے کلام نہیں پہنچ سکتے، اتنے میرے آقا کا جملہ بیٹا بلیغ ہوتا ہے۔ تو یہ جو مختصر جملے، مثلا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے اسے امانت دار ہونا چاہیے،
نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی بندے کی جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے پھیلا دے۔ آج کل یہ ہوتا ہے یہی نا ہوتا ہے کہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ، بالکل بھئی دیکھ تو لو کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ بالکل تو بیٹا اب ان مختصر کلمات احادیث پر انہوں نے کتاب مرتب کی، بڑا کارنامہ ہے، اللہ ان کو اجر دے۔ بیٹا اس کتاب کا نام ہے جامع الصغیر، اس میں ایک حدیث ہے الف کے چیپٹر میں، اچھا ادبوا اولادکم۔ میں سمجھتا ہوں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے بیٹے کہ والدین اس حدیث کو اپنا شعار بنا لیں، اپنی اوبلیگیشن بنا لیں ود ان رمضان الکریم، یہ 29-30 دن میں جو بھی آ رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام استقبال رمضان کے سلسلہ میں ہے، تو بیٹا کہ ہم نے ادبوا اولادکم کو انشور کرنا ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو آداب حیات سکھائیں گے۔ مثلا امام حسن علیہ السلام میرے آقا کے فرزند ہیں، سبط رسول، نواسے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا فاطمہ کی اولاد میری اولاد، سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا علیہ السلام بدعۃ الرسول۔ میرے آقا نے فرمایا تھا ہر نبی کی نسل ان کی نرینہ اولاد سے چلی ہے، میری نسل میری بچی سے چلے گی۔ فاطمہ علیہ السلام کو قرآن عظیم میں الکوثر کہا گیا، الکوثر، تمام نیکیاں آپ کی ذات مبارکہ سے منسلک، الکوثر۔ تو آپ کے بڑے فرزند سیدنا امام حسن علیہ السلام، آپ کے القاب ہیں ریحانۃ الرسول، سرکار دو عالم کی خوشبو، شبیہ الرسول، آپ کی صورت مبارکہ سرکار دو عالم سے ملتی تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں حافظ تو میرے رسول اللہ۔ بیٹا یہ بڑا نرالا انداز ہے، آپ کسی بھی محدث کو دیکھیں نا، صحابی کو، تو وہ کیا کہے گا؟ سمعت الرسول اللہ قال فلاں قال رسول اللہ، حدثنی رسول اللہ، اخبرنی رسول اللہ، علمنی رسول اللہ۔ لیکن یہ واحد ہستی ہیں جو کیا فرماتے ہیں؟ حفظت من رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے یاد کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے سیکھا۔ وہ کیا ہے؟ ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مسلمان کی خوبیوں میں بات شامل ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دیتا ہے۔ اچھا تو ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ زندگی میں کبھی لا یعنی پن، یعنی غیر مفید رویہ اختیار نہیں کرنا، وہ رویہ جو مفید ہو، جو صحیح ہو، مہذب ہو، متمدن، کلچرڈ ہو، سیولائزڈ ہو۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا، بچوں کو قناعت کی تعلیم دینا بیٹا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات آپ کے پاس ہے، بعض اوقات اس طرح نہیں ہے جس طرح وہ مانگتے ہیں۔ بچے اس کا احساس تو اس وقت نہیں کر سکتے نا چائلڈ ہوڈ میں کہ پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، لہٰذا بچوں کو قناعت کے خزانے سے تونگر بنانا کہ جو کچھ سامنے آ جائے اس کو وہ قبول کر لیں۔ شکر کا جذبہ بچوں میں پیدا کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نعمتوں کی وقعت ان کو بتائی جائے کہ دیکھو بیٹا آپ کو ہوا بغیر پیسوں کے میسر ہے، بالکل، ہوا کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہوا کو ماحول سے ایک لمحہ کے لیے نکال دو، ہم جی نہیں سکتے، برید آف ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح یہ جو صاف پانی ہے، شفاف پانی ہے، کتنی بڑی نعمت، اور یہ جو آپ کو کھانا میسر ہو گیا کتنی بڑی نعمت، اور یہ جو نظام انہضام درست ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ یعنی بیٹا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں ادبوا اولادکم کو اپنا موٹو بنانا چاہیے تمام، خاص طور پر ماں کے کردار کا بڑا عمدہ اثر ہوتا ہے۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ از لب او لا الہ آموختی، جاوید اقبال سے مخاطب ہے، جاوید نامہ میں ہے کہ بیٹے از لب او لا الہ آموختی، آپ نے اپنی والدہ کے لبوں سے لا الہ کا جوس پیا ہے۔ واہ واہ، لا الہ الا اللہ کا جوس آپ نے اپنی والدہ مبارکہ کے لبوں سے پیا ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ ماں کے کردار کا، وہ کسی مدبر نے کیا کہا تھا؟ مجھے اچھی مائیں دے دو، مجھ سے اچھی قوم لے، ٹھیک ہے نا جی۔ کسی زمانے میں وہ دیہاتوں میں
ماں اپنے دودھ کا واسطہ دیتی تھی، جی بچے کو برائی سے روکنا تو اپنے دودھ کا شیر کا واسطہ دیتی تھی. تو ایسا کیوں ہے؟ اب دیکھیں بیٹا کہ بچے کے سلسلہ میں سب سے زیادہ کار فرمائی ماں کی ہے. بالکل جو جتن، جو تکالیف ماں نے برداشت کیے باپ نے تو نہیں کی. باپ کا مقام اپنی جگہ پر، میرے آقا نے بھی فرمایا ہے الوالدو باب من ابواب الجنہ، بالکل صحیح. باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. لیکن ماں کو کس طرح ڈیفائن کیا؟ ماں کو اس طرح ڈیفائن کیا کہ جنت تحت اقدام الامہات. بیٹا اس کی ایک تشریح تو آپ نے سنی ہوگی کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. میں اس کو ایک اور انداز سے دیکھ رہا ہوں، صحیح ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ آپ کر لیں، کہ اس حدیث میں یہ بھی پیغام ہے کہ وہ کون سی مائیں ہیں جن کے قدموں تلے جنت ہے. بالکل صحیح ہے. ان کو ماں کا وہ کریکٹر اپنانا ہوگا کہ جن کے قدموں تلے جنت ہے، جو قومیں بناتی ہیں، جو نسلیں بناتی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو بیٹا ویسے بھی وہ حضرت عمر فاروق کی ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں نا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، تو پھر انداز ہی اور ہے. تو آپ فرماتے ہیں تو نمیدانی کہ از سوز قرات تو، کہ تو نہیں جانتی کہ تیرے قرات کے سوز نے تو نمیدانی کہ سوز قرات تو، کیا تو نہیں جانتی کہ تیرے سوز قرات نے دگرگوں کرد جہان عمر را، عمر کے جہان کو دگرگوں کر دیا، ان کی کایا پلٹ دی، کفر سے ایمان کی طرف لے آئے. بالکل. تو بیٹا باپ کو بھی، خاص طور پر ماؤں کو بھی، ادبو اولادہ کے تحت بچوں کے اندر سنجیدگی پیدا کرنا، اور دوسرا شکر کا جذبہ پیدا کرنا، قناعت کا جذبہ پیدا کرنا، اور زندگی کے مقاصد سے ان کو وابستہ کرنا، لیکن ان کے معروض میں جا کے، ان کے لیول پر جا کے. ایک بات اور بیٹا جو بڑی ضروری ہے، ہمارا یہ دور فتنوں کا دور ہے. یہ موبائل، اس کے فوائد تو بڑے ہیں. ابھی میں نے اس موبائل پر آپ سے رابطہ کیا جب آ رہا تھا، فوائد تو ہیں، بہت فوائد ہیں. آپ یہ گفتگو بیٹا اس پہ ڈالیں گے، بالکل پھر وہ ان بچوں تک پہنچے گی. صحیح. فوائد سے مجھے انکار نہیں ہے، لیکن اس کا پازیٹیو استعمال بہت ضروری ہے. تو بیٹا ہم بعض اوقات بچوں سے ڈرتے ہیں، مائیں بھی بچوں سے ڈرتی، باپ بھی ڈرتے، میں بھی ڈرتا ہوں. بالکل میں بھی ڈرتا ہوں. میں اپنے شاگردوں سے کھلی ڈلی بات کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، لیکن اپنے بچوں سے میں فرائٹن ہوتا ہوں بیٹا. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں فیئر چھوڑ دینا چاہیے، بچوں کے ساتھ انوالو ہونا چاہیے، بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ مثلا بے حیائی اللہ کو بہت ناپسند ہے. شہوت کے راستوں پر نہیں جانا، بے حیائی کے راستوں پر نہیں جانا. دنیا میں جتنی خواتین ہیں اگر بڑی ہیں تو تمہاری مائیں ہیں، ان کے لیے وہی جذبہ جو ماں کے لیے. برابر کی ہیں تو ہماری بہنیں ہیں، ان کے لیے وہی جذبہ جو تو اپنی بہنوں کے لیے رکھتے ہو. چھوٹی ہیں وہ تو خیر ہمارے لیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی طرح ہیں، ان کے لیے وہی جذبہ جو اپنی بیٹی کے لیے ہوتا ہے. بیٹا اس وقت یہ جو ماحول چل رہا ہے بیٹے، اگر میں اس کو آوارگی کا ماحول کہہ دوں، اور اگر میں بیٹا یہ کہہ دوں کہ ہم پر یہ ولگیریٹی مسلط ہے، تو میرے خیال میں آپ اس سے اتفاق کریں گے. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رمضان الکریم ہے، یہ مائیں اس طرح منائیں کہ بچوں کے اندر حیا کا سوز اور گداز پیدا کریں. بہت اچھی بات. آپ کوئی آسان طریقہ بتا سکتے ہیں سوشل میڈیا سے بچوں کو دور رکھنے کا؟ بیٹا جی ہاں، میں دور رکھنے کے بارے میں یہ گزارش کروں گا کہ فی الحال ہم ان کو روک نہیں سکتے. اگر ہم بیٹا جب ہم کوئی بچوں کے حوالے سے انقلابی رویہ اختیار کریں جو پہلے سے نہیں چلا رہا، پریویلنگ سرکمسٹانسز یہ ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے موبائل دیکھتے. جی بیٹا وہ میرا پوتا ہے، میں اپنے گھر کی مثال دوں، حسن عبداللہ میرا پوتا ہے. وہ ایک دن مجھے کہتے ہیں کہ بڑے ابو آپ کا چائے پینے کا من کرتا ہے. میں حیران ہوا، تو بعد میں پتہ چلا کہ موٹو پتلو کوئی پروگرام ہے وہ دیکھنے کی وجہ سے من، یعنی ہم تو اس طرح کہتے ہیں جی کرتا ہے. جی جی بالکل بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے چھوٹے 7-8 سال کے بچے اس طرح. تو اب اگر ہم ان کو روکیں گے بیٹا، فوراً یو ٹرن لیں گے، وی ٹرن لیں گے تو بغاوت پیدا ہوگی. ہمیں اپنے بچوں سے فاصلہ نہیں رکھنا، ہمیں ان کے ساتھ منسلک ہونا ہے، ان کے ساتھ وابستہ ہونا ہے، ان کے ساتھ رفاقت پیدا کرنی، ان پر اثر انداز ہونا ہے. لہٰذا
ایک تو ہمیں علم ہونا چاہیے کہ بچے اس کو کس طرح استعمال کرتے جی ہیں، اس میں ان کی دلچسپیاں کیا ہیں. کیا ہے؟ بیٹے اگر ان کی دلچسپیاں سوالیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر غیر سوالیں ہیں، غیر مندوب ہیں، غیر شائستہ ہیں، ان کے لیے نقصان دہ ہیں، تو پھر ان کو ان کا ہمدرد بن کر اور اس کے ماں باپ کے برے اثرات دیکھو نا. بیٹا آپ قرآن کی تعلیم دیکھ، قرآن شراب کا ذکر کرتا ہے شروع میں، خمر. شراب تو ہمارا بیٹا یہ ہمارا غلط علام ہے. جی شراب تو پانی کو بھی کہتے ہیں، چائے کو بھی کہتے ہیں. خمر جو انسان کو مخمور کر دے، مدہوش کر دے، اس کے اوزار خطا کر دے، یہ خمر ہے اور یہ حرام ہے. لیکن اس زمانے میں تھی بیٹا. اب آپ دیکھیں قرآن انسپائر کس طرح کرتا ہے، وٹ اوے موٹیویٹ کس طرح کرتا ہے کہ یہ جوا اور یہ شراب اس میں فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. اللہ اکبر، فوائد بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں، نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے. دیکھو بیٹا جو بندہ شراب بیچتا ہے اس کو وقتی طور پر تو پیسے ملتے ہیں، بالکل. جو جوئے میں اگر جیت جائے تو اس کی جیب پیسوں سے بھر گئی، وقتی فائدہ تو ہے، گو حرام ہے. لیکن اب قرآن کیا کہتا ہے، اسمہما اکبر من نفعہما، اس کے نقصانات، اس کی ڈی میرٹ سے زیادہ ہیں. اسمہما اکبر من نفعہما، نقصانات نوافع سے زیادہ ہیں. بیٹا آپ مجھے کہیں کہ بھائی آپ یہ کام کر لو، اس میں 70% نقصان ہے، 30% فائدہ ہے، میں کہوں گا بیٹا مجھے تو وہ کام بتاؤ جس میں 110% فائدہ ہو. بالکل صحیح. اب آپ دیکھیں تباہ کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، تباہ میں خود یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے جب ان چیزوں میں نقصان زیادہ ہے تو ایوائڈیبل ہے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں بیٹا یہی طریقہ جو قرآنک طریقہ ہے، قرآنک میتھڈالوجی ہے، اس کو والدین اپلائی کریں کہ بچوں پر نظر رکھیں. ایک تو تنہائی میں ان کو نہ دیکھنے دیں. ٹھیک. جو بچے بالغ نہیں ہیں بیٹا ان کو تنہائی میں نہ دیکھنے دیں. ان کو والدین کو پتہ ہونا چاہیے کیا دیکھ رہے ہیں. بیٹا اگر کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اب اس میں میاں بیوی لڑ رہے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں میرے بھی تو ماں باپ. بالکل. اچھا جی، پھر اس میں یہ آج کل جو ہمارا ڈرامہ کلچر ہے بیٹا، بہت معذرت کے ساتھ میں اس کو اپوز کرنا چاہوں گا، اس میں کوئی اسپیکٹرم نہیں ہوتا. جو پہلے جس طرح بانو آپا اللہ غری کہ رحمت کرے وہ لکھتی تھی، اشفاق بھائی لکھتے تھے، اچھے اچھے لوگ تھے ہمارے یہاں لکھنے والے. اچھا وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب ایک گھر میں ڈرامہ چل رہا ہے جی، لڑائی جھگڑا، آج جی طلاق واقعہ ہو گئی، یہ ہو گیا. بچے یہ دیکھتے ہیں. ہمیں بچوں کے ساتھ یہ پروگرام نہیں دیکھنے چاہیے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اور دوسرا جس طرح یہ پروگرام ہے، کسی نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا تھا، بیٹا کوئی پروگرام ہے بلبلے اس کا نام ہے، جی ٹھیک ہے مزہ اس میں شاید ہوگا، لیکن بیٹا اگر اس طرح کی باتیں جو بچوں کو بڑے ہو کر پتہ چلنی چاہیے وہ بچپن میں پتہ چل جائے تو اچھا نہیں ہے. اس لیے چھوٹے بچوں کو خاص طور پر منظور رکھنا چاہیے، یعنی نظر میں رکھنا چاہیے. بالکل بالکل. مشہود رکھنا چاہیے، اپنی آکوپیشن میں آبزرویشن میں رکھنا چاہیے، اور جو بڑے ہیں ان کو تلقین کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں بیٹا اس سے ڈسکنیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں، پازیٹیولی کنیکٹ کرنے کی ضرورت. ٹھیک ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھی باتیں آپ نے اور بہت اچھے انداز سے سمجھائیں، اور یقیناً ہمیں سب کو یہ باتیں بہت سمجھ میں آ جانی چاہیے. اور یہ جو طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کو کس طرح ہم موبائل سے تھوڑا سا فاصلے پہ رکھ سکتے ہیں، یا ہم یہ چیز دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں. خاص طور سے رمضان میں اگر آپ اس بات کی ٹریننگ کریں گے، تربیت کریں گے، تو شاید اگلے چند مہینے اور بھی آپ کے اچھے نکل جائیں گے. بہت شکریہ.